اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدق اور اخلاص کا بیان۔ فرما دیں کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور ہمارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو خالصتاً اس کے ہو چکے ہیں۔ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے مضبوطی تعلق کا جوڑ لیا، تو انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے اور عنقریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے اور ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ کا فائدہ دے گا، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس سے راضی ہوں گے، یہی رضا الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور تم ہر سجدے کے وقت مقام پر کعبہ کی طرف سیدھا کر لیا کرو، اور تمام تر فرما برداری اسی کے لیے خالص کرتے رہو اور اس کی عبادت کیا کرو جس طرح اس نے تمہارے خلق و حیات کی ابتدا کی، اور اس طرح اس کی طرف پلٹ گوگے۔ ضعیفوں کی کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں اور نہ ہی ایسے لوگوں پر جو اس قدرت و وسعت نہیں چاہتے جیسے خرچ کرے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالص و مخلص ہو چکے ہوں۔ نیکوکاروں یعنی صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدقے کی معیت میں شامل رہو۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا، اور بے شک اس زلیخا نے تو اس کا ارادہ کر ہی لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا صدق کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس طرح اس لیے کیا گیا کہ اس سے تکلیف اور بے حیائی دونوں کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندے سے تھے۔ ابلیس نے کہا اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور فرمانیوں کو خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رکھوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ اور آپ کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے، اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نفس کی گرفت سے خلاصی پا کر برگزیدہ ہو چکے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ اور آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدے کے سچے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اور بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پھر ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے، اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ اس لیے کہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ہاں، مگر اللہ کے وہ برگزیدہ و منتخب بندے جنہیں نقص و حیات رہائی مل چکی ہے، سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈر گئے، اور سوائے اللہ کے چنیدہ و برگزیدہ بندوں کے۔ اور اس نے کہا سو تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنیدہ اور برگزیدہ ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تو آپ اللہ کی عبادت اس کے لیے اطاعت و بندگی کو خالص کرتے ہوئے کیا کریں۔ لوگوں سے کہیں سن لو، اطاعت و بندگی خالص صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اپنی اطاعت و بندگی کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے سر انجام دوں۔ فرما دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس تصدیق کو وہی لوگوں پر متحی ہے، بس تم اللہ کی عبادت اس کی اطاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو، اگرچہ کافروں کو ناگواری ہے۔ وہی زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم اسی کی عبادت کیا کرو اور اس کی بندگی اور اطاعت کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔